بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، جو کہ سورۃ یوسف سے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کو اپنے لیے کیسے لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دیا ہے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو۔ شی از اسسٹنٹ پروفیسر ان اسکول آف سائنسز نسٹ میں۔ اس کے علاوہ شی از اے قرآن فیسیلیٹیٹر فار میڈیکل کالجز، لائف کوچ بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں، کاؤنسلر بھی ہیں، اذان انسٹیٹیوٹ الہدا اور مختلف پلیٹ فارم سے کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں۔ الہدا کے مختلف پروگرامز جس میں حسن صحت، عیادت اور بہت سی ورکشاپس، جس میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بہت سی خدمات دین کی سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ الہدا انٹرنیشنل اسکول میں پیرنٹس کے لیے، مدرس کے لیے جو ان کی کلاسز ہیں پیرنٹنگ پہ، وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اس پہ ان کو کاؤنسلنگ اور ان کی پیرنٹنگ پہ ٹپس وغیرہ دینا اور ان کو گائیڈ کرنا۔ اس کے علاوہ مختلف ٹریننگ سیشن اور ویژن ورکشاپس کراتی ہیں، اور اسپیشلی آج ہم نے جو ان کو دعوت دی ہے سورۃ یوسف سے جو ہم ایموشنل انٹیلیجنس اپنے لیے لیتے ہیں، اس کے لیے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر روبینہ کو کہ وہ اپنا سیشن کا آغاز کریں۔ ویلکم ڈاکٹر روبینہ آن دا پلیٹ فارم آف ہدایہ سسٹرز، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے؟ تھوڑا سا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے کبھی پہلے ایموشنل انٹیلیجنس کا نام سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو 1 لکھ دیں چیٹ باکس میں۔ اگر آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس کا نام پہلے سنا ہے 1، اور اگر نہیں سنا تو نو۔ اوکے، ابھی تک 1 1 آیا ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بالکل نیا سا کانسیپٹ ہے، یہ مجھے جاننا بہت ضروری تھا۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے عمل بھی کروائے۔ اب یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، خیر اس کی تھوڑی سی میں کہانی سنا دوں ذرا۔ وہ کہانی یہ ہے کہ 2008 میں نے الہدا میں ایک گرلز کا ایک سیشن لیا تھا۔ اس وقت میں خود بھی حدیث کورس کر رہی تھی، اور اس وقت جو ینگ گرلز آتی تھی تو ان کو میں نے ایموشنل کنٹرول لیسنز کا ایک سیشن لیا تھا فرام سورہ یوسف۔ میرا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے شروع سے، لیکن پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ جب میڈیکل ڈاکٹر تو میں ہوں الحمدللہ، تو میڈیکل ایجوکیشن میں یہ کانسیپٹس بھی آنا شروع ہو گئے، انٹیلیجنس، ایموشنل کنٹرول لیسنز، اور یہ آج کی میڈیکل ایجوکیشن کا ایک بہت ہائی لائٹڈ تھیم ہے، یعنی جس پر بہت سارا کام ہو رہا ہے، ایون تھیسز لکھے جا رہے ہیں اور میڈیکل ڈاکٹرز لکھ رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں حدیث کورس کری تھی تو میری ڈاکٹر، ان کا نام بلکہ وہ عائشہ احسان، بلکہ وہ بھی الہدا میں پڑھاتی ہیں، تو انہوں نے جب ایم فل کیا تو ان کے تھیسس کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام، اور پھر ہم چونکہ فرینڈس بھی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتے تھے، تو 2000 اس نے تو ایم فل کیا اسلامک یونیورسٹی سے آ کے 2014-15 میں، لیکن میرا پیچھے جتنا بھی میں نے کام کیا ہوا تھا یا میں نے جتنی ریسرچ اس ٹاپک پہ کرتی رہتی تھی وہ بھی اپنی جگہ تھا، اور جب انہوں نے کیا اپنا تھیسس تو اس میں جو قرآن و سنت سے ریسرچ تھی اور سورہ یوسف کے اندر جو ڈیپ انسائٹ تھی اور وہ جو میں ڈسکس کرتے تھے، تو ہم دونوں مل کے اس کے اوپر سمجھ لیں کہ یہ ورکشاپ اصل میں بہت ساری تحقیق کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مجھے جو امید ہے، اور میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو یہ کروائی ہے، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، میڈیکل یونیورسٹیز اور بہت ساری جگہوں پر، بلکہ حسن صحت میں بھی ہم نے اس کو ایک سیگمنٹ میں رکھا ہے، لیکن جو میں نے 2 دن کی ورکشاپس کراتی ہوں عام طور پہ میں یونیورسٹیز میں کراتی ہوں۔ تو سمجھ لیں کہ آج ہم اس پر جو بات کریں گے تو وہ بہت ٹاپک کو آپ سمجھ لیں کہ میں کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے۔ اس کی میں آپ کے ساتھ ٹریننگز، کاؤنسلنگ، کوچنگ اور بہت سارے سیشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک کسٹمائز قسم کا پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ پہلے آپ اس کو لرن کرتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کو پھر سیکھتا ہے اپنے آپ کو، جتنی سیلف اویئرنیس بہتر ہوگی اتنا آپ اس کو لرن کریں گے۔ پھر اگر کوچز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو اور آپ رکھیں تو ظاہر ہے اس میں پھر بہت ماڈیفیکیشن بھی آتی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ یہ بڑی لمبی ریاضت کے نتیجے میں ہے، تو انشاءاللہ امید ہے
کہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ. ابھی چونکہ اتنا ٹائم میرے پاس اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ سے صرف کچھ لوگ مجھے چیٹ باکس میں لکھ دیں، کوئی بھی نیا ریلیشن شپ آپ کسی سے جب بناتے ہیں تو وچ ویلیو اور ٹریٹ یو ول کنسیڈر، یعنی کوئی نیا دوست بنانے والے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ ایسا بننے والا ہے، آپ کون سی ایک ٹریٹ یا ویلیو ضرور دیکھیں گے اس میں کہ وہ ہونی چاہیے. آپ اگر مائک کو انمیوٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی وہ نہیں ہے، لیکن اگر چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیے پلیز. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی. جی. سنسیئرٹی، ٹرسٹفلنس، ٹھیک ہے، اور دیکھتے جائیے. خوف خدا، اسلامک ویلیوز، لو اینڈ کیئر، اچھا اخلاق، ٹرسٹیبل. اوکے، ٹھیک ہے، زبردست. یعنی پازیٹیو تھنکنگ، اعتماد، عزت، صالح، سنسیئرٹی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ اس لیے ضروری ہے ہم لوگ کہ ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ ہم اپنے لیے یا اپنے رشتوں کے لیے یا اپنے تعلقات کے لیے کیا چاہتے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ جو آج کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں. یہ تھوڑے میرے تو پروفیشنلز ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کی بات اتنی ہے کہ واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس ہم اس میں سیکھیں گے، اور کیا اس کے بینیفٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور کیسے ہم نے ان کی کور ویلیوز کو پریکٹس کریں گے اپنی زندگی کے اندر. سورہ یوسف آپ سب نے پڑھی ہوگی، پڑھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے. اگر میں صرف اتنا پوچھوں آپ لوگوں میں سے کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک قرآن کو پورے ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھا ہوا ہے؟ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے کائنڈلی وہ 1 لکھ دیں. ٹھیک ہے، 1، زبردست، الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک، تو ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سورہ یوسف ہے اس کے اندر اس صورت کی اگر میں اس طرح سے بات کروں، اس کی آپ ڈی بریفنگ کہتے ہیں یا اس کو آپ جو ایک عام سی انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، تو جو عام پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ مکی صورت ہے اور اس کی اتنی آیات ہیں 111. پھر اس میں واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بیان کیا گیا ہے اور 65 ٹائمز اس کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بہت سارے ڈفرینٹ انسیڈنٹس اور فیزز ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سٹوری سے آپ نے لیسن کیا حاصل کیا، تو آپ کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیے کون سے لیسنز ہیں جو آپ کو سورہ یوسف سے ملے اپنی زندگی کے لیے. جی. جی بتائیے پلیز. اللہ پہ توکل، شاباش. احسان کرنا، گڈ. گاڈ فیئرنگ، صبر، پیشنس، خوف خدا، صبر صبر صبر، توکل. ویری گڈ. اور بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ یوسف میں یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے اس میں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ آپ سب نے کہا کہ ورچوز اس کے اندر جو آپ اور میں نیکیاں کریں گے، جو راستہ ہے اس پر چلیں گے. جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا ٹرسٹ ان اللہ، توکل کی بات کی، ٹھیک ہے، گاڈ کی بات کی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ جو زندگی کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. یہ ہماری زندگیوں میں رہیں گے جب تک ہم دنیا میں ہیں. اور ان اپس اینڈ ڈاؤن سے جب انسان گزرتا ہے تو انسان بہت سارے جذبات بھی اس کا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. یہ اس کا پوری ٹرانسلیشن ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3. تو بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا آتا ہو. یہ سورہ یوسف کا ایک بہت بڑی اس کی جو ہے نا انسائٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو غموں کا اور ایموشنز کا اظہار ہوا. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ گئی ہے. جی، کون کون سے ایموشنز تھے؟ جی لکھیے چیٹ باکس میں کون کون سے ایموشنز تھے. حسد، غم، گڈ، اور
تکلیف، ٹھیک ہے، یہ ایموشن ہے. تکلیف، جدائی، سچویشنز ہیں. ایموشنز کون سے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. خوشی اور حسد ایموشن ہے، بالکل ٹھیک آپ نے ہائی لائٹ کیا. جیلسی ہے، اچھا. نفرت، سیڈنس، جی. اور کیا تھا؟ لو بھی آ گیا. ہاں، تو آپ پہنچ گئے وہاں تک. تو بات یہ ہے کہ باپ کا جو غم تھا بیٹے کے لیے، پھر آپ دیکھیے جو جیلسی تھی بھائیوں کی بھائیوں کے لیے، پھر وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی بیوی، اس کو محبت ہو گئی حضرت یوسف سے. تو یہاں پر اس صورت میں بہت سارے ایموشنز کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ان ایموشنز کی پوری جو نفسیات ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ساری اس قسم کی جو سٹوریز ہوتی ہیں جو ہم لرن کرتے ہیں، ان سے بہت سارے لیسنز ہمارے لیے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات اس میں بہت کلیئر آتی ہے کہ اللہ کین اوور پاور دا پلاٹس آف ادرس، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی چالوں کو چالیں تباہ کر کے رکھ دے، ان کو برباد کر کے رکھ دے. اور اصل میں کامیابی اللہ ہی کے پلان کو ہونی ہوتی ہے، اور یہی وہ ریالٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ پر یہ بھروسہ رکھے انسان کہ کوئی کتنی بھی چالے چلے وہ نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اللہ کی جب انسان کو معرفت ہوتی ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتے ہیں وہی بیسٹ آف بیسٹ ہوتا ہے. مكروا ومكر والله خير الماكرين. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ انسان کے سارے غم ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سارے بوجھ اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ساری فکریں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ اگر ہم دنیا میں صرف ہر وقت چالیں چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چالیں چلنے کی کوشش کریں تو ہمارا تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا. تو جب اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، تو یہ انسان کے لیے اتنی بڑی ہیلپ ہے، اتنی بڑی مدد ہے، اتنا بڑا سینٹینس ہے کہ اس کو دنیا میں جتنے بھی لوگ جو بھی کر رہے ہیں ان کی فکر سے وہ بالاتر ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ تسلی خود دیتا ہے. یہاں تک تو ہو گئی سورہ یوسف کی بات. اب آتے ہیں اس دنیا میں ان کتابوں پر جن سے میں نے نہ صرف قرآن سے تو میری فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ میں نے سورہ یوسف سے ہی اصل میں ایموشنل انٹیلیجنس سیکھی. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کتابوں سے کچھ نہیں سیکھا. ڈینیل گولمین نے جب کام شروع کیا تھا، اور یہ کتاب جو اس کی بہت تہلکہ مچایا اس نے، وائی اٹ کین میٹر مور دین آئی کیو. ہاں جی، آپ کو پتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ای کیو جس پہ ہم ساری زندگی، آئی کیو جس پہ ہم بات کرتے رہے ساری زندگی، انٹیلیجنس کوشن، لیکن اب ای کیو کی بات ہوتی ہے، اب آئی اے کی بات ہوتی ہے. اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی، اور ٹیکنالوجی کا استعمال پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں نا کہ ایموشنل انٹیلیجنس سے انسان کو آئی اے تک لے گیا یا اے آئی تک لے گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو ہماری زندگی میں یہ لرننگ کا جو پروسیس ہے نا وہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس نے سب سے پہلے تھنڈائی نے 1920 میں اس پہ کام کیا تھا، تب اس کا نام ملٹیپل انٹیلیجنس کے نام سے اس نے شروع کیا تھا. پھر 1983 میں ہاورڈ نے انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کا نام دیا. پیٹر سولوے نے 1990 میں جب بات کی تو سوشل انٹیلیجنس کی بات کی، اور جب ڈینیل گولمین نے کی تو اس نے اس کو کیا کہا؟ ایموشنل انٹیلیجنس. اور اب اس پہ بہت کام ہوا، اور 1998 تک بھی بہت کام ہوا. اور الحمدللہ جیسے اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب سے میں نے قرآن کو، میں نے 2008 سے یہ اس پہ کام شروع کیا تھا، لیکن اس وقت تک یہ کتاب بھی مارکیٹ میں آ چکی تھی لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب ریسرچ کے پرپس سے میں نے ان چیزوں کو پڑھنا اور جاننا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کسی طرح سے بھی ہماری فاؤنڈیشن سے مختلف نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کام کو آج کی دنیا کے سینیریوز میں ہمیں سمجھایا ہے. اب سورہ یوسف کیا کرتی ہے؟ اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن آف ایموشنز اینڈ انٹیلیجنس. کہ ہم کس طرح سے اپنے ایموشنز اور اپنی ذہانت کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طرح وزڈم کنٹرول کرتی ہے ایموشنز کو. اگر وزڈم ہو انسان کے اندر تو اس کے ایموشنز اپنے آپ کنٹرول، ریگولیٹ، اور وہ انسان کو ایسا فائدہ دیں گے کہ اس کی زندگی میں بجائے نقصان کے فائدہ ہی ہونے والا ہے. ایموشنز انسان کی وزڈم کو بھی اسٹرینتھن کرتی، نہ صرف وزڈم کنٹرول کرتی ہے ایموشنز کو، ایموشنز انسان کی وزڈم کو اسٹرینتھن کرتے ہیں.
اسی طرح سے جو ایموشنل ریگولیشن ہے اس کی پھر بہت اہمیت ہے، اور اس کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ایموشنز جو ہیں ان کی، یعنی وہ ایموشنز ایکسپریس نہیں کرنے چاہیے یا ایموشنز ہونے نہیں چاہیے. جی، ایموشنل انٹیلیجنس اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ٹو ہینڈل اوور ایموشنز ود انٹیلیجنس. اور emotional intelligence as a person's ability to manage his feelings so that those feelings are expressed appropriately and effectively. جتنے اچھے سے اپنے جذبات کو ایکسپریس اور ان کو بتانا اور اظہار کرنا آئے گا، اتنا ہی آپ سمجھیں ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے. اس کا مطلب ایک سپاٹ چہرہ بالکل نہیں ہے کہ ایموشنل کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بالکل سپاٹ چہرے والا انسان امیجن کریں، بالکل بھی نہیں. ایموشنل انٹیلیجنس اصل میں اپنے جذبات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرنا اور ان کو ایکسپریس کرنا. جتنا اچھا جس کو آتا ہوگا وہ اتنا ہی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ والی سلائیڈ ہے نا، اس پہ پریشان بالکل نہیں ہونا، کیونکہ آپ میں سے کوئی لوگ ڈاکٹرز ہیں. اگر ہیں تو آپ پلیز ریز یور ہینڈ اگر کوئی ہیں. اچھا، سائرہ جہاں ہیں. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں بات کہ جو فزیکل پاتھ وے ہے فار ایموشنل انٹیلیجنس، وہ سٹارٹ ہوتا ہے اصل میں برین میں. میں آپ کو سلائیڈ سکھاتی ہوں، پھر آپ کو بہت سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. اس لیے آپ نے پریشانی میرے ساتھ وہ بھی ہیں کہ جتنی بھی ہماری پرسیپشنز ہوتی ہیں، یعنی جو پرسیپشنز کا مطلب جو کچھ بھی ہم 5 سینسز سے لے رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا سینس آف ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل، یہ 5 سینسز سے جو پرسیپشنز بھی ہمارے برین کو جانی ہوتی ہے وہ یہ اسپائنل کارڈ کے تھرو جاتی ہیں. یہ جو حرام مغز ہے نا پیچھے سے، اس کے تھرو یہ انٹر ہوتی ہیں برین میں. ٹھیک ہے. اب جب یہ برین میں انٹر ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سلائیڈ کے اوپر، اس ڈائیگرام میں، کہ اس نے اصل میں ٹریول کرتے ہوئے جانا تو اس ریشنل برین میں ہے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ جس کو ناسیہ کہتا ہے، جہاں سے انسان کو قیامت کے دن اللہ ان جگہوں کو چمکائے گا بھی، اور ان جگہوں سے انسان کو اس کے پیشانیوں سے اس کو گھسیٹا بھی جائے گا. یہ کیونکہ ایریا ہوتا ہے جو ریشنل تھنکنگ کراتا ہے، ہم سے فیصلہ کراتا ہے، ہم نے گناہ کرنا ہے یا ثواب کرنا ہے، ہماری تھنکنگ کے پروسیس پہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس پری فرنٹل کارٹیکس تک پہنچنے سے پہلے یہ ساری جو نروز ہوتی ہیں، یہ جو پاتھ ویز ہوتے ہیں نیورو کے، وہ لمبک سسٹم سے گزرتے ہیں. اور لمبک سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ایکسپیرینسڈ، یعنی جو ایموشنل ایکسپیرینس ہم نے کیے ہوتے ہیں، یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ایموشنل ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ انسان کے موجود ہوتے ہیں، یا اس کے ایکسپیرینسز کی جو ٹریگرز ہوتے ہیں یا اس کے جو ایکٹیویٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے جو اسے سرفیس کیا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو ریشنل برین اور لمبک سسٹم، ایموشنل سسٹم، ایموشنل، ان دونوں کا بیلنس از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس. یہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گی ساری چیزوں کو. آپ نے فکر نہیں کرنا کہ مشکل تو نہیں لگ رہا. ابھی تک کی ساری بات سمجھ آ گئی تو من لکھیے پلیز مجھے، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. جی، ابھی تنزیلہ، ڈاکٹر تنزیلہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. میں ابھی آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آپ لوگ مجھے صرف اس کے اندر یہ بتائیں کہ آپ نے کیا، ہاں کیا لکھا ہے؟ 1 گڈ. ٹھیک ہے، ایک ہی 1 آیا ہے. مشکل لگ رہا ہے؟ قدسیہ مشکل لگتا ہے؟ پلیز ریپیٹ. کیا ریپیٹ؟ اچھا اسی کو کرتی ہوں. ٹھہریں، مشکل لگ رہا ہے تو میں آسان کرتی ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے تنزیلہ، یہ جو ریسیپٹیو ہوتے ہیں نا، ہم ساری پرسیپشنز جو ہماری آ رہی ہوتی ہیں، ہم جو بھی کچھ ہمارے برین کو ہم جو کچھ بھی سنوا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سے گزرے گا ضرور، اور گزر کے وہ یہاں تک جائے گا، تو پھر ہم اس پہ فیصلہ کرتے ہیں یا ڈیسیژن کرتے ہیں یا جو. لیکن جب یہاں کا سسٹم یہاں کے ساتھ ریگولیٹڈ نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، اپروپریٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلنا نہیں آ رہا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ امبیلنس آتا ہے. اور امبیلنس جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ہمارے سب چیزوں کو خراب کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے. ابھی جیسے میں آپ کو اس کی ایموشنز کے ساتھ ہی بات کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اچھا جی، پاور آف ایموشنز کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شدید محبت نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا. یعنی ایموشنز ریالٹی میں ہیں، اور نبیوں نے بھی رویا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے حسد سے
ان کا مرڈر کرنے کا ارادہ کیا تھا تو وہ بھی ایموشن تھا. اور لیکن ان ایموشنز کی ایکوریسی، پرسیژن، کمپریہنشن، فیلنگ، ریزلٹ، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ڈیسیژن میکنگ میں آتا ہے. اور اپنے ایموشنز کو نام دینا آنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم؟ ہم کسی بھی چیز کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ سچی سچی بتائیں، آپ کبھی اپنے ایموشنز کو نام دے سک رہے ہوتے ہیں؟ اکثر نیگیٹو چیزوں پہ ہمیں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جو بھی ہماری نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا آ رہا ہے؟ جی بتائیے. غصہ. زبردست. کیا غصہ ہی صرف ایک ایموشن ہے؟ اور ہر چیز پہ آپ اس بات کو ذرا سا سوچیں. آج میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اور گناہوں کے کام کرتا ہے، تو اس سے بھی اصل میں اس کے جسم کے اندر جو ہوتی نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور اکثر ان گناہوں پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی فنکشن پہ گئے، لوگوں نے آپ کی بڑی تعریف کی، لیکن جب آپ گھر واپس آئے تو آپ کو خواہ میں رونا آ رہا ہے. ابھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو حسد ہو رہا ہے. اصل میں وہ جہاں پر اتنا ہم نے گناہ کمایا، ہم وہاں پر اس طرح سے تیار ہو کے گئے، نہ محرموں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن کیا، اور وہ ہمیں فل ٹائم دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ بوجھ ہوتا ہے. ہم گھر آ کر وہ خوشی محسوس نہیں کر رہے ہوتے جو اس وقت ہم اتنی محفل جان بنے ہو کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت جن سنس کو کر کے آئے ہوتے ہیں اس سے بھی ہمیں برڈن ہمارے دلوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے، بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے. جو ہمارے ایموشنز ہیں ان کو ضرور سمجھیے، ان کے نام رکھیے. آپ دیکھیں قرآن میں اسی سورت میں ہی اسف، حزن، بس، یہ مختلف غم کا نام دیا گیا. ایک نام نہیں دیا گیا غم، بلکہ ڈفرنٹ ناموں سے پہچانا گیا. تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی یور ایموشنز، کیونکہ ہمیں آج اپنے ایموشنز کی خبر ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے ایموشنز کو درست کیسے کریں گے؟ ہم کیسے ان کی اصلاح کریں گے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں گے؟ کیونکہ ایموشنز کو جب جانتا ہے انسان تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کو ڈیل کیسے کرے. جی، نیم اینی 2 ایموشنز دیٹ یو آر فیلنگ رائٹ ناؤ. آپ ایک ہی لکھ دیں، ٹھیک ہے، چیٹ باکس میں. رائٹ ناؤ واٹ آر یو فیلنگ؟ آپ کا اس وقت کیا ایموشن ہے؟ اس سیشن میں آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ یعنی آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے چیٹ باکس میں یہ ملنا چاہیے، کیونکہ ایکٹیویٹیز اس میں لازمی چیز ہے، تاکہ اسی سے آپ اوپن اپ ہوں گے. ٹھیک ہے. سیٹسفائیڈ، ہیپی، الحمدللہ، بلیسڈ، گریٹفل، عابدہ حسین، ہیپی، ماشاء اللہ، بلیسڈ، اور blessed, happy, feeling love of Allah, want to do something, interested, happy, glad, delighted, very nice. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے ایموشنز ہیں. اب جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے اپنے آپ کے اندر سے پہچاننا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو جو پریزنٹیشن کرا رہی ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے اور آپ کو اس کو اپلائی کرنے آ گیا، تو آپ اتنا انجوائے کریں گے وزڈم کو، کیونکہ آپ کو اللہ کی مدد بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی بارے میں سب کچھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ہاں جی. کمپوننٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس. کمپوننٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس میں سب سے پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے جی. جتنا آپ کو اپنے ایموشنز کا پتہ ہوگا اتنا آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی ایگزامپل بھی ساتھ دوں گی. لوپ آپ کے سامنے آ گیا، انشاءاللہ 1 بائی 1 چلیں گے. چونکہ ہاف کمپوننٹ ہم نے آج شیئر کرنے ہیں، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کو پوری اسٹریٹجیز کراؤں گی جو تیسری کتاب سے ہیں، کہ جتنی سیلف اویئرنیس اچھی ہوئے گی اتنی ریگولیشن اچھی ہوگی. مثلا مثال کے طور پر آپ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس لیے میں بڑا اپنے آپ کو گھٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں، یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم خود حسد کر رہے ہیں اور ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے کہ ہم حسد کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کو ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے حسد کر رہے ہیں، تو ہم یہ فیل کر رہے ہیں یا ہمیں ہماری زندگی میں فلاں تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو حاسدین ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ لوگوں سے ہم سے حسد نہیں کرتے، لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کسی سے حسد ہو. اللہ نہ کرے. الحمدللہ کہ اگر یہ اویئرنیس ہے تو پھر انسان اس چیز سے نکل سکتا ہے. لیکن جب یہ اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، اور کبھی بھی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بھی حسد کی وجہ سے یہ تنگی آ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت نظر آتی ہے، یا کسی کی تعریف ہوتی ہے، یا کوئی کہیں پر بھی کامیاب ہوتا ہے اور ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ کہیں اس کو جو حسد کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہے، کہیں ہمیں تو نہیں اس سے حسد. یہ میں جو ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ کی بات ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ جتنا صحیح آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں گے اتنا اچھا ریگولیٹ کر سکیں گے. لیکن جب ہم جانتے ہی نہیں اپنے آپ کو تو پھر ہم
ریگولیشن والی بات تو کبھی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. یہ لوپ آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جگہ جگہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. سیلف اویئرنیس سیلف ریگولیشن پہ لے کر جاتی ہے. اور جتنی موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے اندر، اور جتنا انسان کے اندر موٹیویشن ہوئے گی تو ایمپتھی آئے گی، اور ایمپتھی بڑھتی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق، سوشل سکلز، ایک اچھا کلچر، دنیا میں امن، محبت، پیار، یہ سب کچھ نیچرل سا پروسیس بن جاتا ہے جب انسان کو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا وہ واقعی ہر وقت اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہے، یا وہ اپنی ہی خواہشات اور شبہات کی زندگی گزار رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سیلف اویئرنیس جان. اور یہ ایک اور لوپ ساتھ بنا ہوا ہے، لیکن یہ بھی بالکل اصل میں جتنا آپ سیلف اویئر ہوئیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیلف مینجمنٹ کروائے گا. اب سورہ یوسف سے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں، اور بالکل ٹرو سیلف جو اس کی ایگزامپلس ہیں کہ سیلف اویئرنیس میں 4 چیزیں آتی ہیں. ایموشنل اویئرنیس، سب سے پہلے اپنے بارے میں پتا ہو، اور ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ، یعنی اگر مجھے واقعی میں اپنے گناہ کا احساس ہے، یا مجھے فرض کریں خود کو حسد ہو رہا ہے، تو مجھے پتا ہو کہ مجھے حسد ہے، لیکن میں اگر دوسروں کو بلیم کرتی رہوں گی تو دس از ناٹ ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ. تو ٹرو سیلف کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے اور میں نے، اپنی اسیسمنٹ اس لیول پہ کرنی ہے جس پہ کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور انسان اس کو سمجھتا ہے. اسی طرح سے کئی دفعہ خیر خواہی کی وجہ سے بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے. ایموشن کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی. اور اس میں دکھ ہو رہا ہوتا ہے. دکھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ جب انسان اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو نیچرل چیز ہوتی ہے کہ ارد گرد کے انسانوں کے لیے بھی چاہتا ہے کہ ان کو بھی وہ مل جائے، کیونکہ وہ جو مزہ چکھ رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ مزہ دوسروں کو بھی آ جائے. اب اس خیر خواہی کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ایموشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل ڈپ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیر خواہی والا ڈپ جو ہوتا ہے وہ انسان کو پھر موٹیویٹ کر دیتا ہے. اس لیے اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے آپ کو جاننا اور سمجھنا، یہ ہمارے لیے ریگولیشن کے لیے مست ہے. پھر موٹیویشن اور سیلف کانفیڈنس، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ نشانیاں قرآن و سنت سے کیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ہمیں بتائی ہیں. اور ریگولیشن میں ایموشنل سیلف کنٹرول، ٹرانسپیرنسی. اگر آپ کو واقعی اپنے کسی گناہ پہ غصہ آیا ہوا ہے یا گلٹ آ رہا ہے آپ کے دل میں، تو اس کے لیے طریقہ توبہ ہے. اس کا طریقہ اینگر یا ڈسپلیسڈ اینگر نہیں ہو سکتا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم گلٹ میں جاتے ہیں، بجائے توبہ کرنے کے، اللہ کے قریب ہونے کے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ڈسپلیسڈ اینگر سے وینٹیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی، اچیومنٹ اورینیشن، انیشیٹو، آپٹیمزم، جتنا اویئر ہوئیں گے، خود کے بارے میں جانتے ہوں گے، اتنا بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انیشیٹو لے سکیں گے. ہاں، یہ والی جو مجھے مسئلہ ہے، اس کا حل اس اسٹریٹجی میں ہے، تو اب میں اس کو اپنا گول بناؤں گی اور میں اس طریقے سے اس پر ایکٹ اپون کروں گی. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آئیں گی. اور پھر سوشل اویئرنیس، جتنی ایمپتھی ہوگی اتنی سوشل اویئرنیس، آپ دیکھیں اتنا سوشل ریلیشن شپس بہتر ہوں گے. ایمپتھی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں. آپ دوسرے کے جوتوں میں اپنے پاؤں رکھ کے دیکھیں کہ اس کو کیا چاہیے. اور جب آپ اس طرح سے لوگوں کے بارے میں فیل کرنے لگ جائیں گے تو ریلیشن شپس خود بخود اچھے ہوتے جائیں گے. ریلیشن شپ کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا. آپ دوسروں کو ڈیولپ کریں گے، دوسروں کو ٹرین کریں گے. جو اسٹرینتھ آپ کی ہے، آپ دوسروں کی ٹریننگز کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کریں گے. ان کو سکھانے کے لیے آپ کے دل میں شوق ہوگا، آپ اپنے وقت کو دیں گے، اپنی انرجیز کو لگائیں گے. یہ سارا کچھ آپ کو مینجمنٹ، سوشل مینجمنٹ، اور یہ ایک چینج آئے گا جو ایز اے کیٹلسٹ سوسائٹی میں موو کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ اصل میں ایمان والوں کی ساری جو ایفرٹس ہیں وہ تو اصل میں ان کو ایسا بناتی ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم سیلف اویئرنیس پہ بات کریں گے. بہت کمال یہ چیز ہے، یہ ہمیں اللہ نصیب کر دے. The ability to recognize and understand personal moods and emotions and drives as well as their effect on others. یہ بالکل یاد رکھیں. آپ کا موڈ خراب ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا دوسروں پہ ایفیکٹ ہوگا. ریپل ایفیکٹ، یہ میں آگے بتاؤں گی آپ کو اسٹریٹجیز میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا موڈ خراب ہے اور آپ کے گھر والے اس سے افیکٹ نہ ہوں، یا آپ کے فرینڈس نہ ہوں، یا ورک پلیس پہ آپ کے ساتھی نہ ہوں. اور بہت آسانی سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب ہے. اور موڈ کی خرابی تو ایسی چیز ہے جس کو کہ اپنے لیے ہم نے حلال بنایا ہوا ہے، حالانکہ موڈ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا موڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی کس وجہ سے موڈ آپ اور میں
درد ہو رہا ہوتا ہے لوگ بتاتے نہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، موڈ خراب ہے جی. اکثر میں نے ریلیشن شپس میں یہ دیکھا ہے کسی کو مائگرین ہو رہا ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے، اپنے نند کو اپنی بھابھی کو نہیں بتائیں گی اور موڈ خراب کیا ہوگا. موڈ تو خراب ہونا ہے، صحت خراب ہونی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. دوسرا فوراً ایمپیتھیٹک ہوتا ہے. لیکن جب بتایا ہی نہ جائے اور صرف موڈ سے شو کیا جائے تو کیسے کسی کو سمجھ آئے گی کیا ہمیں کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ جو سیلف اویئرنیس ہے، اس کے 3 ہال مارکس ہیں. ڈینیل گولمین نے اس کے 3 ہال مارکس بتائے ہیں اور بہت ہی کمال بتائے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے سیلف کانفیڈنس، کہ جو سیلف اویئر لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بہت خوبصورت سورہ یوسف سے اس کا ریفرنس دوں گی. پھر ریئلسٹک سیلف اسیسمنٹ ہوگی، ان کو پتہ کہ آج میں نے یہ والی جو میرے اندر بے چینی آ رہی ہے اس کے نتیجہ وہ کس چیز کا نتیجہ ہے، وہ اس کے پیچھے میرا کون سا ایموشن ہے. کیا میں کسی نفرت کی وجہ سے، کسی گلٹ کی وجہ سے، میں حسد کی وجہ سے، یا میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی کی وجہ سے، یا سیلف پروجیکشن چاہیے تھی اور نہیں ملی تو میرا دل اس وقت اتنا بوجھ محسوس کر رہا ہے. تو سیلف پروجیکشن بھی ایک بہت ہی نیگیٹو ایموشن ہے. اس سے بھی ہم عورتوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کو تیار ہونے کا، زینت کا زیادہ تر شوق اپنی وجہ سے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو، اور آج کا جو آپ دیکھیں میڈیا کا جو دور ہے اس کا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو پہلے کبھی کسی ایک آدھے کو پتا ہوتی تھی اب ہر ایک کو پتا ہوتی ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا، کیونکہ اب ہر کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے. تو ریئلسٹک سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ لازمی چیز ہے سیلف اویئرنیس کے لیے، اور یہ بڑی کمال چیز ہے اور بڑی ہی مشکل سے سمجھ آتی ہے. سیلف ڈیپریکیٹنگ سینس آف ہیومر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو یہ اس انگریزی سے کچھ سمجھ آ رہی؟ کوئی بتائے گا کیا لگ رہا ہے اس بات کا مطلب؟ جی مجھے آپ کے آنسر چاہیے اس پہ. اصل میں یہ ہے تزکیہ نفس. تو تزکیہ نفس کیسے؟ مطلب تزکیہ نفس نہیں، مطلب اپنے نفس کی نفس کشی کرنا. جب نفس کسی ایسی چیز کے لیے بندے کو کر رہا ہو مجبور، اور وہ اس وقت جانتا ہو کہ میری کیا حیثیت ہے، میری تو کوئی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے یہ تو رب نے دیا ہے، تو انسان کو فوراً اپنی نفس کشی کرنی آتی ہو. یہ نفس کشی کا عمل ہے. اصل میں آپ اپنے آپ پر آپ کو اپنے آپ پر ہنسنا آتا ہو کہ مطلب دیکھو لوگ تو مجھے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ، دیکھو میرا تو مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا، میں تو یہ بھی نہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کوئی کریں، بلکہ اپنے نفس کی خوشی کر سکیں، یعنی نفس کو نیچا دکھا سکیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو میں نے بڑی مشکل سے اس سینٹینس کو، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا مذاق اڑانا، اور ڈکشنری میں اس کے کئی میننگز آتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، ایک بہت زبردست کتاب ملی اور وہاں پر مجھے یہ پتا چلا کہ سیلف ڈیپریکیٹنگ سینس آف ہیومر اصل میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے نفس کی خودکشی نہ کرے، یعنی نفس کو نیچا کرے، انسان اس کو جانتا ہو، اور وہ جتنا جانتا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں کس قابل، یہ سب تو میرے رب نے کیا ہے، یا وہ مجھے طاقت دیتا ہے تو میں کرتا ہوں، اگر میں بولتا بھی ہوں تو میں اس کے اذن سے بولتا ہوں. تو انسان جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو جانتا ہو. تو سیلف اویئرنیس ڈپینڈز آن ونز ابلٹی ٹو مانیٹر ونز اون ایموشنل اسٹیٹ اینڈ ٹو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی اینڈ نیم ونز ایموشنز. اور جتنا جانتے ہوں گے، اب سیلف کانفیڈنس اس کا ہال مارک ہے، اور آپ دیکھیں سیلف کانفیڈنس. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. سوچیں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے، جیل سے نکل کر آئے ہیں، لیکن خود کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور کس چیز کے لیے؟ ملک کے خزانوں پر مقرر ہونے کے لیے. جب پتا ہو کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اور اس پر دوسرا کوئی اس چیز کا اس طرح نہ علم رکھتا ہے نہ آنے والا ہے، تو پھر ایمان والا شخص اور جاننے والا شخص اور اپنے اوپر جس کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہوگا وہ یہ آفر کرے گا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا سیلف کانفیڈنس کمال ہے، تو سیلف اویئرنیس بھی کمال تھی. اور اسی لیے یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ سیلف اویئرنیس از اے کی ٹو سیلف ماسٹری، بٹ the self regulation stands in relation to regulation the way self importance stands in relation to importance.
تو جتنا اپنے آپ کو جانیں گے, when you know yourself you are empowered, when you accept yourself you are invincible. یہ بات ہے اصل جاننے کی, کہ جب انسان اپنے آپ کو مان لیتا ہے تو ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. یہ بات میں نے آپ سے اسی لیے کی کہ جب مجھے پتا ہوگا کہ میرا ہر چیز پہ ایموشن کو غصہ کہنا is not an emotion, it's a reaction. ایموشن کوئی اور ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کو چینل نہیں کر پاتے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں, غصے میں. اس لیے ایموشنز کو جب آپ شروع سے ہی ریگولیٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو وہ اینگر میں کنورٹ نہیں ہوتے. اب اس ریگولیشن اسٹریٹجی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے, بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو جاننے کی چیز ہے وہ یہ کہ پہلے یہ پتا تو ہو کہ میرے اوپر کون سا ایموشن, اور آپ تھوڑا سا لکھا کریں کہ آج سارے دن پہ کون سا ایموشن مجھ پہ غالب رہا, یا اپنی جرنلنگ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ان ایموشنز کو ڈیل کرنا بھی آئے گا, اور پھر انشاءاللہ جب آپ ڈیل کرنے لگ جائیں گے تو پھر اب وہی بات ہے, ناقابل تسخیر ہو جائیں گے. تو یہ جو سورہ یوسف میں ایموشن ریگولیشن کے جتنے بھی طریقے بتائے گئے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور دونوں کتابیں بھی اس کے اندر دوسری والی بھی شامل ہے, تو یہ ہمیں اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنا سکیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہم دوسروں کے کام آ سکیں. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے, اور یہاں پر اب وہ ذکر تو اس محبت کا کر رہے ہیں کہ والد کو محبت ہے زیادہ کس سے, یوسف سے, لیکن اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ان سے محبت کر رہے ہیں, اور اس محبت کی زیادتی کو اس طرح سے مائنڈ کر رہے ہیں اور ان کی جیلسی سامنے نظر آ رہی ہے. تو اب دیکھیں, وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ, اگر میرے والد کی محبت ان کو لگ رہی ہے زیادہ تو یہ ان کی پرسپشن ہو سکتی ہے, جبکہ والد تو اپنے بچوں میں فرق کرنے والے نہیں تھے, پیغمبر تھے. تو یہ جو کیئر اور محبت ہوتی ہے یہ عام طور پہ ہمارے اپنے بیہیویئر پہ بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس پہ ہم دوسروں کو بلیم کر کے اپنے ایموشنز کو غلط کر لیتے ہیں, خراب کر لیتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو جتنی بھی آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی افیکشن کی اور لو کی ایگزامپلز اپنی وائفز کے ساتھ دیکھتے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, سلیوز کے ساتھ دیکھتے ہیں, نیبرز کے ساتھ دیکھتے ہیں, وہ کمال ہیں. آپ دیکھیں کہ محبت جیسا جذبہ جو ہے یہ کتنا خوبصورت جذبہ ہے, کتنا خوبصورت ہے, اور اسلام میں جذبے کی بہت قدر و قیمت ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, کوئی ایسا جذبہ جو آپ کو اسلام کا بہت پسند ہو؟ جی لکھیے چیٹ باکس میں, جس کو آپ نے اسلام کی وجہ سے محبت کرنا شروع کیا. کسی ایسے جذبے کا نام پتہ ہے؟ ہمدردی, رحمت, درگزر, اخلاص, توقع. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شہادت کیا ہے, شہادت کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیلک. شہادت کیسا جذبہ ہے؟ شہادت کا کوئی نام ہی اور نہیں رکھ سکتے, یہ ایک جذبہ ہے. اور سب سے پہلی شہیدہ پھر کون تھی؟ خاتون. تو جذبات بہت خوبصورت چیز ہوتی ہیں, اصل میں اس کی قدر کرنی آنی چاہیے. اور اسلام میں شہادت جس کو نصیب ہو جائے گا, جس کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے گا, اس کو اور کیا چاہیے ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے اپنے جذبات کی خود قدر کیجئے اور ان کو جانیے اور ان کی پہچان کیجئے. جتنی آپ کو ایموشنل اویئرنیس ہوگی اتنا آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں گے. ابھی اسٹریٹجیز میں شروع کرنے والی ہوں. یہاں تک اگر کوئی کسی قسم کا بھی اگر آپ کوئی ریفلیکشن, کوئی بات کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, تاکہ پھر اگلے ٹائم میں کچھ اسٹریٹجیز بھی آپ کو کروا دوں. باقی اسٹریٹجیز پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے اس کو سیکھنے کی. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ
کرنا چاہتے ہیں. اگر لکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کے کر لیں, اگر انمیوٹ ہو سکتے ہیں تو انمیوٹ ہو کے کر لیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے مائک پر تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے, پھر ان کو پرمیشن دی جائے گی مائک آن کرنے کی. وہ ہینڈ ریز کر لیجیے. سب آپ دیکھ لیجئے, اور جو ہینڈ ریس کرتا ہے پھر اس کو آپ خود ہی پرمیشن دے کے مجھے بتا دیجئے, ٹھیک ہے؟ جی جی اینی باڈی. ہاں, کیونکہ پھر ہم اسٹریٹجیز پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی نوید اقبال, صبا ان کو کر دیں انمیوٹ. نوید آپ کو کیا گیا, آپ مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ بہت ہی وبرکاتہ. اچھا سیشن چل رہا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کبھی اپنے آپ کو ایسے اسٹرانگ اندر سے کیسے کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کا رویہ آپ کو بہت زیادہ مطلب اپنا ریئیکشن بھی چینج کرنے کے لیے اکساتا ہے, تو اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسے مطلب رکھ سکیں بیلنس, کہ آپ بالکل کول رہیں اور آپ ایگریسو نہ ہوں اور آپ اپنے مائنڈ کو اسٹیبل رکھ سکیں؟ انشاءاللہ نوید, یہ ابھی جو آپ کو میں اسٹریٹجیز کرواؤں گی نا, اس میں میں آپ کو سب کچھ ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ ہی باتیں کرتے ہیں اور لوگ ہی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہی پریشان کرتے ہیں, اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ ایسے کرنے لگ جائیں. تو ان لوگوں ہی کو تو ڈیل کرنے کی ساری اسٹریٹجیز ہیں. اور جب آپ اس بیک گراؤنڈ میں اپنے آپ کو رکھ کے چلتے ہیں, یعنی جیسے میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گی کہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہو جائے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک دم سے کنٹرول نہیں کر سکتے یا ہو نہیں پا رہا, تو آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. وہ آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ, وہ میں اس کے اندر ساری چیزیں کراؤں گی. اور ڈیپ بریدنگ جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں. فرض کریں, پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں, اور مائنڈ فل ذکر, صرف بات نہیں, اگر وہ کر لیں, وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی. لیکن اگر مائنڈ فل ذکر نہیں کر سک رہے, اور آپ فوراً خاموشی سے صرف ڈیپ بریدنگ کرنے لگ جائیں گے, تو آپ کی ویگس نرو سٹیمولیٹ ہوتی ہے, اس کا وینٹرل پارٹ, اور جب وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے تو آپ ایک دم سے, آپ کی باڈی جو ہے پیراسمپیتھیٹک سسٹم میں چلی جاتی ہے, اور آپ ایک دم سے ریلیکس ہو جاتے ہیں, آپ نکل آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن یہ اسی وقت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بات کہیں آپ کے خیال میں نہ چلی جائے, بس یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو انشاءاللہ یہ ریزیلینس ہی تو سکھانی ہے آپ کو. یہ جو اسٹریٹجیز ہیں ان سے انشاءاللہ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے. لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے, ان پوائنٹس کو لکھ لیں گے, اور ان کو آگے ڈیپ بریدنگ پریکٹس کریں گے مارننگ میں, ایوننگ میں, آہستہ آہستہ آپ ان سب چیزوں کو, ریزیلینس آپ کے اندر آئے گی, اور آپ ڈیل کریں گے انشاءاللہ, اور خود بتائیں گے کہ اب آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو, اور آپ اپنے آپ کو بالکل کول اینڈ کام رکھ کے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ڈیپ بریدنگ کرنے کا طریقہ وہ یہ تھوڑا سا کس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ ناک سے لمبا انہیل کریں گے تقریباً 4 سیکنڈ تک, 4 گننے. اس کے بعد آپ اس کو ریٹین کریں گے 4 کاؤنٹ کرنے تک, اور پھر اس کے بعد آپ اس سانس کو منہ سے نکالیں گے, منہ کو ذرا گول کر کے سیٹی کی طرح, اور یہ ذرا 6 سیکنڈ تک. یہ آپ فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد کر لیں, فجر کے بعد, مغرب کے بعد کر لیں. آپ دن میں 2 دفعہ ان کو پریکٹس کریں, 5 ٹائم. انشاءاللہ آپ کی ویگس نرو کی اسٹیمولیشن شروع ہوگی, اور آپ اپنی آپ کو خود انجوائے کریں گے, اور آپ بہتر ہوں گے. اور بھی بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں, لیکن یہ میں وہ بتا رہی ہوں کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے اور آپ اپنا ایکشن نہیں بدلنا چاہتے, آپ ویسے اینگر میں نہیں جانا چاہتے, تو آپ یہ کر کے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نوید؟ جی, اور کوئی سبا دیکھ لیں. چیٹ میں ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ اگر لوگ ہمیں ہرٹ کریں اور ہم خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو جائیں تو پھر لوگ اس کو ایٹیٹیوڈ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں, وہ تو پھر لوگ ہوتے ہیں لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے. لیکن دل میں یہ تمنا نہ رکھیں کہ لوگ کوئی تعریف. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, لوگ تو لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کو زندگی میں نے جو دیکھا ہے, وہی لوگ جو پہلے آپ کو یہ کہیں گے کہ ایٹیٹیوڈ یہ سارا کچھ, اور بعد میں کہیں گے ہم تو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. یہ بہت سارا کچھ. اگر آپ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہے اور آپ نارمل, یعنی اچھے سے سلام دعا سب کچھ کر رہے ہیں, اور اپنی باؤنڈریز ہیلدی ڈیولپ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو آنی چاہیے. اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیونکہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کہاں تک تھا, 1 مہینے کی مسافت تک. تو یہ چیز ان کو کیسا بناتی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ کبھی
بھی وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کر سکتے تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ یہ مزمم ہے اور حضرت عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا، کیا ہوا عائشہ، مسکرا رہے تھے، میں تو محمد ہوں، تعریف کیا گیا. تو سیلف اویئرنس تھی نا، اپنے بارے میں پتا تھا نا کہ یہ جو اگر وہ ایٹیچیوڈ کا کہہ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر آپ ایٹیچیوڈ نہیں دکھا رہے اور آپ کو پتا ہے تو پھر اس سے تو فرق پڑنا ہی نہیں چاہیے، میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہماری لائف میں اپلائی کرنی ہے، ہم نے سیکھنی ہے. باقی ہمارے پاس تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لرن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. صوفیہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی صوفیہ. صوفیہ آپ کو آپشن گئی ہے، آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات نا کچھ لوگ ایسے ہماری لائف میں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جتنی مرضی بھی آپ باؤنڈریز لگا لیں تو پھر موڈ آف کرنا تو نیچرل ہو جاتا ہے نا، اور آپ نہیں کر پا رہے ہوتے صبر، اور آپ یہاں تک کہ آپ انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا کیا کیور ہے کہ فوری ری ایکشن، مطلب آپ اللہ سے بھی امید، آپ اس طرح مایوس ہونے لگتے ہیں، بہت اپسیٹ ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت بھی اور معاملات سب ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ ایسے لوگوں سے کیسے کیا جائے ڈیل؟ ڈاکٹر روبینہ آپ کا مائک میوٹ ہے. میرا میوٹ ہو گیا؟ او اچھا ہو گیا. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی. تو اس میں ایک بات جو میں ابھی آپ سے کری تھی کہ جیسے سیلف اویئر ہے نا، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں کچھ کرتی ہوں. اگر فرض کریں لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ لوگوں کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات جو آپ کو آنے لگی ہے یا آپ سوچنے لگے ہیں، آپ نے اس کو سوچنا نہیں ہے. آپ نے شروع سے ہی روک لینا ہے، اپنے آپ کو سٹاپ کروا لینا ہے. جتنا جلدی آپ اس چیز کو کریں گے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، لوگ بہت کیا کہنا چاہیے، لوگوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی چیز کی تکلیف دے سکیں. یہ تو ان کی اپنی زبان ہے یا ان کے اعمال ہیں. اگر وہ ایسا کریں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. کسی کا تو کچھ بھی نہیں جاتا. ہاں وہ تب جاتا ہے جب ہم ان کی باتوں کو خود لے لیتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، تو نقصان ہوتا ہے. تو جب یہ اسٹریٹجی آپ سیکھتے ہیں نا، یہ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس وقت ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ میں نے اس خیال کو نہیں سوچنا، اللہ آپ نے میری مدد کرنی ہے، میں نے اس بات کو دل میں نہیں جانے دینا، کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا ہوتا سوائے یہ کہ اپنی کیمسٹری بدل جائے گی. اور ایک اور بات ہوتی ہے، جب وہ بات آپ اپنے دماغ سے بار بار کرتے ہیں تو آپ کا برین اس کو رجسٹر کرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ بات آپ بھولنا بھی چاہیں گے نا تو آپ کا برین آپ کو کنٹرول کرے گا اور وہ بات یاد کرائے گا. اس لیے آپ نے اپنا خیال نہیں بننے دینا ان باتوں کو، اس کو وہیں روکنا ہے. اس کے لیے پھر آپ کے پاس بہت سارے اذکار ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور رک کر آپ نے اس دعا کا مطلب اس بات کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ یہ اس وقت ایک اکساہٹ ہے شیطان کی، میں نے اس کو خیال نہیں بننے دینا، اللہ آپ نے میری مدد کرنی ہے، حسبی اللہ، حسبن اللہ، سبحان اللہ. کیا سوچنا ہے کہ اللہ میرا اس بات کو باہر ہی رہنے دے، میرے دل میں نہ جائے، میرے دماغ کو اس کو رجسٹر نہ ہوئے. تو آپ یہ ساری اسٹریٹجیز انشاءاللہ اپلائی کر سکیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والی ہوں. جی اگلا میرے خیال میں سائرہ نے بھی ایک ہاتھ کیا تھا کھڑا. جی جی صوفیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت بہت اچھا سیشن چل رہا ہے اور بڑی اچھی نالج مل رہی ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک ایموشن ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی ریلیجن میں اچھی چیز پڑھتے ہیں، بڑے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں اور بہت جوش ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے ساتھ وہ آپ کو لگتا ہے جوش میں کمی آ رہی ہے. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ اور جو ابھی یہ پچھلے کوشچن کے اینڈ پہ آپ نے بات کی ہے کہ اس کو تھاٹ نہیں بننے دینا، تو اس طرح کی ایک فار ایگزامپل
میں نے کبھی بھی ابیوزو لینگویج نہیں یوز کی، لیکن ظاہر ہے لوگوں کی کہیں نہ کہیں سنی ہے، تو ایٹ ٹائمس میں جب ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بیچ میں وہ ابیوزو کہنا چاہیے لینگویج جو ہے کہیں نہ کہیں میرے ذکر کے اندر آ رہی ہوتی ہے، اور میں بہت شدید پریشان ہوتی ہوں کیونکہ میں نے کبھی ایسی لینگویج یوز نہیں کی. تو میں یہ دعائیں ساری پڑھ رہی ہوتی ہوں، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ سب الحمدللہ میں پڑھتی ہوں. لیکن اور میں نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، الحمدللہ. اللہ کی مدد سے، لیکن ایون دین یہ کہیں نہ کہیں پاپ اپ ہوتی ہے. ہاں بس آپ اس کو کنٹرول کر لیں گی. یہ جو میں یہ ایک بہت طریقہ زبردست ہے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم والی دعا جو ہے، اور ربی اعوذ بک والی. اور آپ یہ اصل میں یاد رکھیں کہ جو وسوسہ ہوتا ہے اس کو انگریزی میں وسپر کہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ ایک کلیئر بات بتا دوں، وسوسہ شیطان دل کے اندر نہیں لے کے جا سکتا، یہ انسان خود کرتا ہے کہ اس کو دل میں لے کے جاتا ہے. دل میں مطلب کیا؟ پہلے وہ سوچ کا حصہ بنتی ہے کیونکہ برین رجسٹر کرنے لگ جاتا ہے. تو بس جو ہی آپ اللہ سے مدد مانگیں گی، آپ نے بالکل کھڑے ہو کر سمجھیں اور رک کر، اللہ آپ اس کو میرا خیال نہیں بننے دیں. اللہ آپ یہ اپنے ساتھ اپنے برین کو جب یہ رجسٹر کرائیں گی، کیونکہ برین کی یہ صلاحیت ہے کہ ایک نیورون سے 15,000 نئے کنیکشنز بنتے ہیں. تو اگر آپ اس کو یہ خیال بننے کے لیے اس کو کنیکٹ کرا دیں گی، وہ بات کو خیال سوچ لے گا تو وہ پھر بار بار خیال لائے گا. لیکن جب آپ یہ خیال کرا دیں گے کہ اللہ مجھے آپ نے بچانا ہے، آپ بچا لیتے ہیں، آپ نے بچا لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا برین اس کو رجسٹر کر لے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ جو کر رہی ہیں اٹس گڈ، لیکن ساتھ آپ ڈیپ بریدنگ والی ایکسرسائز بھی ساتھ شروع کریں. آپ کا یہ کام آسان ہو جائے گا اور بھی، اور آپ انشاءاللہ اس پہ اوور کم کر لیں گے انشاءاللہ. جی. اور ہم اور آگے کوشچن لیں گے یا آگے چلیں گے؟ ابھی 2 ہینڈ ریز ہیں تو لے لیتے ہیں. صبا یوں کریں گے نا کہ میں یہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرا دوں گی اسٹریٹجیز دونوں. تو آج بلکہ کویسچن آنسر ہی کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی ذرا تسلی ہو کہ وہ کیا لرن کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اپلائی کریں. جی پوچھیں. ٹھیک ہے. سائرہ جہان، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سائرہ. میم میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. دیکھیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے یہ بات کہی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چلاک نہیں ہوتا اپنے معاملے میں، لیکن جو لوگ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی فراست ضرور رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب اس بات کو آپ اگر ریلیٹ کریں کہ ہم نہیں رسپونڈ کرتے، جس طرح ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے، تو کیا یہاں پہ یہ میسج نہیں جاتا کہ ہم بے وقوف ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ اس چیز کو ہی ان کے چین ریاکشن سٹارٹ ہوتے ہیں؟ یہ ایک بات. اب میم اسی بات کا نا دوسرا ریلیشن یہ ہے کہ ایٹ ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے انسیکیور ہو جاتے ہیں، کسی بھی ریزنس کی وجہ سے لوگ انسیکیور ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں وہ جب کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس گروپ میں بیٹھیں گے وہاں پہ بات کریں گے، جس گروپ میں بیٹھیں گے کائنڈ آف اس طرح ہی ہوتا ہے. ہم سب نے مور اور لیس ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو اب دیکھیں وہ بات کہیں سے پھر وہ آپ تک بھی آ جاتی ہے. obviously ڈیفینیٹلی آپ اگر اسی جگہ کا پارٹ ہیں تو وہ بات آپ تک بھی آ جاتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ میرے ساتھ ہوا، لیکن اور ہم سب کے ساتھ ہی ہوا ہوگا، تو اس ٹائم پہ آپ اپنے ایموشنز کو کیسے آپ رجسٹر نہ کریں اپنے دماغ میں؟ اور میں ایٹ ٹائمس میرے ساتھ اب یہ ہونے لگا ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کے اس طرح کرنے پہ بھی ان کی اتنی انسیکیورٹیز کو بھی، یا وہ جو جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا آپ کی ایک ریپو کو جس طرح سے جو خراب کائنڈ آف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں مطلب یہ ایسا پھر کیوں ہے؟ میں اس ساری بات کو نا شاید میں ڈاٹس نہیں کنیکٹ کر سکتی. تھینک یو. اچھا، پہلا والا آپ نے جو سوال کیا تھا نا، اصل میں 2 سوال اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن پہلا سوال یہ تھا کہ لوگ اگر ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو نہیں بتا رہے ہوتے تو کیا ہم واقعی بے وقوف نہیں بن جاتے ہیں؟ یہ جو آپ نے اس دن میں نے سیشن میں بات کی تھی جب ہم اس کے ساتھ سیو دا بانڈ میں بات کر رہے تھے، یہ بات سمجھیے میری کہ جب آپ کو لوگ فرض کریں آپ کو جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہیں، تو ایک تو پہلی بات یہ ہے سائرہ کہ اس میں ان باتوں کا جواب دینے کے لیے یہ ڈیٹرنس نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ہر بات کہیں. ٹھیک ہے، بات نہیں کہنی ہوتی، لیکن آپ کی پوری پرسنالٹی اگر وہ obbligations کو فلفل کرنے والی ہے اور آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اپنے کام سے کام اچھے سے کرتے ہیں، محسن کے درجے پہ کرتے ہیں، تو آپ کی ریپو تو بنی ہوئی ہے
کیونکہ آپ کی اپنی ڈیلنگز جو ہیں وہ سب کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا اب جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جہاں بیٹھیں گے بات کریں گے، ان کی جو بھی ریزنز ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہر وقت بات کرنے کے ہی موڈ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں پہ، اس طرح کی نفسیات کے لوگوں کو آپ نے دوستوں بنانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں ورکنگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، بات چیت کی، سلام دعا کیا، لیکن جب آپ کو کوئی اس طرح کی بات ان کی آ کر پہنچاتا ہے نا، اس کو کم از کم وہیں پر روک دیں کہ اگر آپ میرے واقعی سچے دوست ہیں تو آپ یہ بات مجھ تک نہ پہنچاتے، یہ بات آپ کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ یہ تو چغل خوری ہو جاتی ہے، تو اور گناہ پہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پر یہ کمیونیکیشن آپ کو آنا چاہیے. اور میں نے یہ لائف میں دیکھا ہے الحمدللہ کہ جب آپ سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو لوگوں کی مجال بھی نہیں ہوتی. وہ جو بھی چالیں چلیں وہ آپ کے پیچھے ضرور چلیں گے، لیکن وہ آپ کے سامنے آپ کا کچھ بھی اس طرح کا نہ سینٹینس نہ لفظ بول سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کوئی بولتا ہے تو پھر اس سے بڑے اچھے سے بات چیت کرنی آنی چاہیے آپ کو. جی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کر دوں. کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. لیکن کئی دفعہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کمیونیکیشن سے کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں کرتے، وہ ہر ایک کی بات کرتے ہیں. تو اس صورت میں اپنی انرجیز کو ضائع نہیں کرنا ہوتا. اس لیے ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ سے بندے کو سب سے بڑی تسلی خود کو ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، اگر میں صحیح ہوں اور صحیح کام کر رہی ہوں تو پھر لوگوں سے تعریف اور تنقید سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی لگتا ہے کہ تنقید برائے تنقید ہے تو پھر تو بالکل اگنور کرنی ہے، اس پہ دھیان بھی نہیں دینا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ان خیالوں کو خیال نہ بننے دو، وسوسہ ہی رہنے دو، کیونکہ یہ وساوس انسان من الجنۃ والناس دونوں طرف سے ہوتے ہیں. لیکن ان وسوسوں کو ہم اپنے ذہن میں جب رجسٹر کرواتے ہیں بار بار سوچ کر، تو پھر وہ ہمارا پارٹ بن جاتے ہیں اور ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، ہماری باتوں کو افیکٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے آپ کو. کیونکہ برین جو ہی نیگیٹو تھنکنگ کرے گا تو پوری کی پوری نیورو کیمسٹری، آپ کو پتا ہے، آپ کو تو بایو کیمسٹری کا تعلق ہے سائرہ، تو پوری کی پوری آپ کی کیمیکل چینجز باڈی میں آ جائیں گی. تو پھر اس کے بعد آپ اپنا کیا، سب سے پہلے تو آپ نے اپنا نقصان کر لیا. تو یہ والی باتوں کو، اور جو انسیکیور ہوتے ہیں یا کسی بھی ان کے پرابلمز جو بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو جہاں پہ بھی بولتے ہیں ان کو بولنے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ خیال نہ بنائیں ان کی باتوں کو، بس لیٹ گو کریں. جتنا لیٹ گو کریں گے اتنا سہولت میں رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گوٹ مائی آنسر. جی سائمہ عدنان نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا سوا. ابھی ان کا ہینڈ نہیں ہے، آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیجئے. آپ کا بھی مائک انمیوٹ کر دیں گے باجی. ابھی ایک کوسچن آیا، جیسے مختلف ریلیشنز کی بات ہے، لیکن کوسچن ہے ہسبینڈ کے بارے میں کہ اگر وہ اگنور جی کرے جی اور ہر بات میں آپ کو غلط کہے تو پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ ہاں، دس از ویری گڈ کوسچن. جب ہسبینڈ ایسا کر رہا ہو تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ شادی کو سال کتنے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا، ابھی یہ بات نہیں پتا، کیونکہ اس میں کچھ باتیں پوچھنی پڑتی ہیں بندے سے. اب مطلب میں ایک جنرل سا آنسر تو کر سکتی ہوں، لیکن اس میں اب شادی کا اگر پہلا سال ہے اور پہلے سال میں یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پھر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی کے 4-5 سال ہو چکے ہیں اور ایسے ہی چلتا رہا ہوا ہے تو پھر کچھ اور کہانی ہوگی. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ ایسا کر رہا ہے تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہسبینڈ کو اس کے پیچھے آپ کو ڈائگنوز ضرور کرنا پڑے گا. جی یہ مسئلہ ہو کیوں رہا ہے، یہ نیگنگ کہتے ہیں نا اس کو. آج کل بہت زیادہ اس طرح کی لینگویجز یوز کی جا رہی ہیں، ہر وقت بیوی کو کرٹیسائز کیا جائے یا بیوی ہر وقت شوہر کو کرٹیسائز کرے. تو ریلیشن شپ میں یہ جو وسپر کرتا ہے نا شیطان، ہمیں تو صرف وسپر کرتا ہے نا باقی ریلیشن شپس میں، لیکن شوہر اور بیوی میں تو وہ اس کا سب سے فیورٹ شیطان وہ ہوتا ہے جس کو وہ ابلیس رات کو گلے لگاتا ہے، پانی کے اس پر اس کا تخت لگتا ہے کہ جو میاں بیوی کو علیحدہ کرا کے آیا ہے، کیونکہ اس کی وہاں پر اتنی طاقت لگانی ہوتی ہے اس نے، کیونکہ اس کو یہ جدائی بہت پسند ہے. تو بہرحال جو شوہر اور بیوی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی شوہر اگر ایز اے پیکج اچھا ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اگر ایز اے پیکج اچھا ہے، پیکج کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 70% اچھا ہے، وہ 80% اچھا ہے، اس کی خرابیاں 30% ہیں، 40% ہیں، تو سمجھیں وہ اچھا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا 100% ہم سب اچھے ہو جائیں گے، لیکن جو پیکج میں اتنا اچھا ہے تو بس ایز اے پیکج ان رشتوں کو لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایز اے پیکج آپ لیں گے تو پھر آپ کو ہوگا کہ نہیں یہ 70% اس کی اتنی اچھائیاں ہیں، تو اگر یہ چیز اس کی ہے تو چلو اگنور کروں. اب اگنور کرنے کے جو طریقے ہیں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو اسٹریٹجیز میں جو بتانے ہیں، تو وہ آپ اس کے ذریعے سے ہاک کی طرح اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی غلطیاں بھی دیکھیں گے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا بھی دیکھیں گے، اپنے ایموشنز کو بھی دیکھیں
پھر ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے طریقے سیکھیں. میں پچھلے دنوں میں ایک لڑکی تھی تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میں بہت سست ہو گئی ہوں. تو میں نے اسے کہا بھائی آپ کیوں کہہ رہی ہیں آپ سست ہو گئی ہیں؟ تو میں کوچنگ سیشن کر رہی تھی اس طرح سے ایک جگہ پر. تو کہنے لگی کہ ہاں میں بہت سست ہوں. تو میں نے کہا آپ بتائیے آپ کی روٹین کیا؟ کہتی میں جاب کرتی ہوں آج کل, پھر بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں, پھر میں یہ کرتی ہوں, پھر تو میں نے کہا پھر آپ کہتی دوپہر کو تھوڑا سا سوتی ہوں, پھر اٹھ کے یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں فلاں فلاں, خود ہی سارے کام گنوا دیے. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو سست کون کہتا ہے؟ تو کہنے لگی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں جب وہ آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے اٹینڈ کرتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ جب وہ آتے ہیں تو بس میں ویسے ہی گھر میں جیسے ہوتی ہوں جو ہوتا ہے سب کچھ ویسے ہی, بس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بس پھر اپنے اپنے کام کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا کبھی آپ ان کے آنے پہ تیار ہوتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, لپسٹک لگاتی ہیں, کپڑے صاف ستھرے اچھے خوشبو لگاتی ہیں, اور گھر میں کوئی اور نامحرم تو نہیں؟ کہتی نہیں. تو کہتی ہے تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ کیا کہے گا آپ کو؟ وہ آپ کو سستی کہے گا نا. مطلب آپ اس کو اٹینڈ ہی نہیں کر رہی ہیں ایز اے وائف جس طرح کرنا چاہیے. باقی ہم کہیں باہر جاتے ہیں تیار ہو کے جا رہے ہیں لوگوں کو اچھے کپڑے پہن کے, لیکن شوہر جب گھر آ رہا ہے تو ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہے. تو وہ تو اس کو سستی کہے گا. اور حالانکہ وہ صبح سے شام تک کام کرتی تھی, لیکن وہ جو کام تھوڑے سے جو اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کری تھی. تو وہ الحمدللہ سمجھ گئی اور اللہ کا شکر ہے. تو یہ چیزیں زندگی میں آپ اور میں سمجھے نا, پہلے ہسبینڈ کو سمجھنا پڑے گا اور پھر اس سے, کیونکہ کوچنگ سیشنز میں پھر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ ایک جنرل سیشن ہے تو اس میں مجھے کچھ کوشچن ضرور پوچھنے پڑیں گے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سائمہ عدنان کا مائک جی سائمہ. ہینڈ ریز ہے. آپ جو ہے سائمہ. السلام علیکم. اچھا میں نے وعلیکم پوچھنا السلام. تھا کہ اپنے آپ کو تو ہم پھر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, بچوں کے ایموشن اور خاص طور پہ بچیوں کے ایموشنز کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ اگر وہ اچانک سے عجیب سا ایموشن ہو گیا ہے, مطلب ان کے ایموشنز کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ہاں کیونکہ وہ بچیاں زیادہ ضروری ہے ایز اے مدر. ہاں جب آپ کو اپنے ایموشن سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر بچوں کے بھی ایموشن سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن بچوں کے ایموشنز میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی ایج جب پوبرٹی والی آتی ہے 9 10 11 8, لڑکوں کی 12 13, اس میں اتنا گش آف ہارمونز ہوتا ہے کہ وہ بچے تو اصل میں بچے رہتے ہی نہیں ہیں وہ ان ہارمونز کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت پھر ان کو آپ کو لیوریج دینا ہوگا, تھوڑا سا اسپیس دینی ہوگی, یہ بہت ضروری ہے. آپ ان سے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اتنا ایموشنل اویئر ہو کے چل سکیں گے اور آپ کی ساری باتوں کو اسی طرح جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے ان کو ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ان کا بہت ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا روم دینا ہوتا ہے, تھوڑی فرینڈشپ زیادہ کرنی ہوتی ہے, تھوڑا اور بھی بانڈنگ کرنی ہوتی ہے, بانڈنگ تھوڑی سی ان کے انداز میں کرنی ہوتی ہے. اور جب آپ اس طرح سے بانڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو میری پوری پیرنٹنگ کے سٹائلز میں چیزیں آتی ہیں, اس میں ہم کراتے ہیں سب کچھ, تو یہ اس سے بھی تھوڑا سا کنیکٹڈ اور ریلیونٹ ہے. لیکن پھر آپ جب بچوں کو انشاءاللہ سے خود اویئر ہو کر اپنی ریگولیشن کرتے ہیں تو آپ کے بچے آپ سے بہت کچھ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ سے سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کیسے بہیو کرتی ہے, کیسے کرتی ہے. اور اگر فرض کریں کہیں ریئیکٹیو ہو بھی جائیں تو ابھی وہ بچے ہیں, ان کے ہارمونز ہیں, ان کی بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی ان کو بہت سارا کنٹرول نہیں آتا. ان کو آپ دیکھیں جب چھوٹا سا بچہ رو رہا ہوتا ہے, ماں اس کو مارکیٹ میں لے کے گئی ہے, اس کو گرمی لگ رہی ہے, اس کو پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, تو وہ سیلف اویئر نہیں ہوتا نا, کیونکہ وہ سیلف اویئر ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ ماما دیکھیں مجھے تو پیاس لگ رہی ہے اس لیے میں ایسا کروں گا, مجھے گرمی لگ رہی ہے, میں تھک چکا ہوں اس وقت مال میں پھر کے, مجھے گھر لے کے جائیں, میں اسٹالر میں نہیں پھرنا چاہتا. تو اویئرنیس نہیں ہے اس لیے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا. لیکن بڑوں کو یہ اویئرنیس جب ہوتی ہے تو پھر وہ کمیونیکیٹ کرنا بھی جانتے ہیں, اس کو ڈسکس کرنا بھی جانتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ بھی. جیسے سائرہ بھی سوال کری تھی, تو آپ جہاں ڈسکس کر سکتے ہیں, جہاں کمیونیکیٹ کر کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں پر مسئلہ حل کریں, بجائے یہ کہ ہر روز کی ایک نئی کہانی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سننا اور ان چیزوں کو سمجھنا. تو کئی دفعہ بچوں کو, اب چھوٹی بچیاں جیسے جب ان کو پیریڈز ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس کو مینج نہیں کر سک رہی ہوتی ہیں, ایموشنل بھی چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہیں, ابھی بہت زیادہ چیزیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی. تو جب آپ بچوں کو, اس میں میں نے دیکھا ہے بچوں کو اگر شروع سے قرآن اور پھر قرآن کا ترجمہ صرف اس ایج میں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تو بھی بچے بہت زیادہ ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. مجھے میرے بچوں کے لیے بہت فائدہ ہوا تھا قرآن سے. پہلے نظرہ پڑھایا, پھر میں نے ایک دفعہ ان کی 6 7 8 سال کی عمر میں ان کو ترجمے کے ساتھ بتایا. اس وقت میں نے کہا میں ابھی تم لوگوں سے حیض کی باتیں نہیں بتاؤں گی, کچھ نہیں. پھر 9 10 11 پہ ہوئے تو پھر میں نے ان کو وہ بتایا. جب میں نے تب بتایا تو ان کے پاس نالج خود سے آ گیا تھا. تو نالج قرآن سے جب آ جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر کے پریشرز بھی بچوں کو تنگ نہیں کرتے. تو پیئر پریشرز نے کھپایا ہوتا ہے اکثر, اور جب اویئرنیس گھر سے نہیں مل رہی ہوتی تو بچے باہر جا کے سوال پوچھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو آج گوگل اور یہ نیٹ, آپ کو پتہ یہ چیزیں وہ انسان کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں. تو
اس طرح کی باتیں ان سے پوچھ کر کہاں سے ان کے ڈیلنگ ہوگی. ایموشنل ڈیلنگ کے لیے تو ایکسپریشن کی ضرورت ہے, لو کی ضرورت ہے, ٹچ کی ضرورت ہے, ماں کی, بہن کی, باپ کی, پیار کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ساری سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں یہ جب اویئرنیس آ جاتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس آ جاتی ہے, تو پھر یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں کون سا ایموشن کتنا دینا ہے. اس وقت ٹچ کی ضرورت ہے تو ٹچ کرنا ہے اس وقت, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ غصے کا کوئی آپ کے پاس اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ اپنے بچوں پر غصے اتاریں. نو, بالکل بھی نہیں, بلکہ کسی پہ بھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث, اگر تم غصے میں اپنے, یعنی تم شیطان کو دیکھنا چاہتے ہو تو غصے میں اپنے آپ کو دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس ریئیکشن سے بچنا ہے ہم سب نے, اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلمان بنانا ہے اللہ کی رضا کے مطابق. ٹھیک ہے جی. جی صبا, کوئی اور ہے؟ ایک اور پوچھ لوں, ٹائم کیسے ہو گیا ہے, ہاں جیسے ہاں, آپ کے لیے آسانی پوچھ ہو. لیں, بالکل بالکل پوچھ لیں. ٹھیک ہے. ایک کوسچن چیٹ میں ہی موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈس ریسپیکٹ کرے تو اس چیز کو ہم اپنی سوچ کا حصہ نہ بننے دیں, تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ابھی اس میں سیشن میں ہی اگر آپ کو یہ سارا سمجھانے پہ قدرت رکھ سکتی ہوتی تو کیا ہی کمال بات تھی. یہ اصل میں آپ سے اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا صبر کریے, اگلا سیشن اٹینڈ کیجئے, اور پھر اگر آنسر نہ ملا تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو باجی پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگلے سیشن کا انتظار کرتے ہیں پھر. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل, کیونکہ آپ کو یہ والا انشاءاللہ یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے, میں نے سیکھنی ہے, اور انشاءاللہ اپلائی کرنی ہے. بہت بینیفیشل ہے. اللہ مدد کرتے ہیں, اور اللہ ہی کی مدد سے سب کچھ ہونا ہے, لیکن وزڈم ہونا ضروری ہے. ربی حبلی حکمن والیکنی بالصالحین, بہت دعا کیا کریں اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں یہ, تو پھر آپ کو اس جگہ پر رکنا بھی اللہ آپ کو سکھا دیتے ہیں, اور سمجھنا بھی کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے, اور کس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلنا ہے, اور ہم نے فیصلہ لینا ہے تو کیسے لینا ہے. جی, ابھی صوفیہ نے پھر سے ہاتھ کھڑا کیا ہے. صبا, مائک ان کا انمیوٹ کر دوں یا پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے کر ہاں لیں؟ کر دیں, انمیوٹ کر دیں, اگر جی کوئی کوشچن اس وقت ٹھیک ہے. ریلیونٹ ہے تو کر لیتے ہیں. لاسٹ کوسچن لیتے ہیں ہم. صوفیہ, جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ آپ اوور ویمڈ ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی اچھی چیز پڑھ کے, لیکن پھر آپ کا وہ جذبات نیچے چلا جاتا ہے. اس میں اس کو کیسے مطلب ایک ڈیزائرڈ لیول تک رکھا جائے؟ اس میں جو ڈیزائرڈ لیول پہ موٹیویشن ہے نا, وہ بھی آپ کو روز بروز ڈیلی بیسس میں نئے نئے طریقوں سے ملتی جائے گی. آپ یہ یاد رکھیں. آپ یہ جب ایسی کمپنیز میں اور ایسے فرینڈز میں اور ایسے حلقوں میں رہتے ہیں, اب الحمدللہ جیسے اس حلقے میں ہم اتنے سارے لوگ اس وقت اکٹھے ہیں اور ہم یہ لرن کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کا موٹیویشن ہوا ہے نا انکریز صوفیہ. جی 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 الحمدللہ الحمدللہ. ہاں, اور مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت آپ اوور ویلم بھی ہو رہی ہیں کسی حد تک. جی جی میں ہاں کافی انٹرسٹ سے سن رہی ہوں. ہاں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جب آپ انہی حلقوں کے ساتھ ہی رہیں گے, آپ دیکھیے گا آپ کی چیزیں بہتر سے بہتر, اور یہ نہیں کم ہوں گی. ایسے کبھی نہ سوچیں, اللہ تعالیٰ نہیں کم ہونے دیں گے. آپ کی جی اگر یہ سوچ ہے کہ میں نے اس میں آگے بڑھنا ہے اور اچھا لرن کرنا ہے اور ایسی چیزوں کو خیر خواہی کے ساتھ پہنچانا ہے, تو انشاءاللہ اس میں پریشان مت ہوا کریں. موٹیویشن تو اللہ انسان کو خود دے رہا ہوتا ہے, اور یہ موٹیویشن کا کام اللہ تعالیٰ جتنا جتنا آپ کا کنیکشن اللہ سے بڑھتا جاتا ہے, اللہ کے بندوں سے بڑھتا جاتا ہے, اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر بڑھتا جاتا ہے, موٹیویشن بڑھتا جاتا ہے. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ایسے تو نہیں پھر شہادت نصیب ہوتی. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یو ول انجوائے دس. اور میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو انشاءاللہ اسٹریٹجیز میں اور ود سینیریوز, تاکہ آپ کو باتوں کا حل سمجھ آئے. اب مجھے سچی سچی بتائیں, اب تک کی باتیں کلیئر ہو گئی ہیں نا؟ مشکل تو نہیں لگی؟ شروع میں آپ لوگ کہہ رہے تھے مجھے مشکل لگ رہا ہے, اب مجھے یس کریں کہ اب آسان لگا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور نیکسٹ سیشن ہمارے نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ, مجھے جہاں تک پتا ہے 25 کو ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے, جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے بہترین فائدہ کرنے والا بنائے, اور اللہ ہم سے راضی ہو. تو میری طرف سے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آپ اپنے پروٹوکول کے مطابق سبا جیسے کرتے ہیں وہ کر لیجئے.